حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے اور ان کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر آیت کریمہ نہ پڑھتے تو وہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، نکل نہ سکتے، مگر اس تسبیح کو پڑھنے سے ان کی مشکل آسان ہوئی۔ مائی سوشل میڈیا فیملی کے کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہمارے اوپر، ہمارے پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیلاب کی صورت میں ایک مشکل آئی ہے اور یہ آفت آئی ہے جو کہ قدرتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کے گھر نہیں رہے، مویشی نہیں رہے، ماں باپ بچے، کسی کے ماں باپ چلے گئے، کسی کے بچے، کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار اس پانی میں بہہ کے وہ بیچارے کھلے آسمان میں بیٹھے، ان کے پاس نہ کھانے کی چیز ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، تو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے، تو ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اس ٹائم یہی فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ان کی مدد کر سکے، اور جن کا مالی نقصان ہو گیا وہ تو کسی صورت نقصان پورا ہو ہی جائے گا کبھی نہ کبھی، مگر جو جانی نقصان ہوا ہے وہ نقصان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں اور ان کا وہ نقصان تو پورا ہو نہیں سکتا، مگر کچھ اپنی ہمت سے، کچھ اپنی ایفرٹ سے ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے، کہ ان کے بھوک پیاس کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کے کپڑوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حسب توفیق اس موقع پر ہم سب پاکستانی کو اکٹھا ہو کر اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں نے ہی ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک سب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی اس آفت سے محفوظ رکھے، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ سیلاب کی جو صورت ہمارے اوپر ناگہانی آفت آئی ہے، اللہ پاک اس مشکل کو آسان کرے اور یہ سیلاب ختم ہو جائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے وہ تو لوگ جا کر بھی ان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں لوگ۔ جو لوگ زیادہ نہیں دے سکتے وہ اپنی حسب توفیق کچھ نہ کچھ حصہ ان کے لیے دے دیں، کہ جگہ جگہ کیمپس لگے ہیں، آپ لوگ وہاں جا کر دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس ٹائم بستر، کپڑوں اور خوراک کی اشد ضرورت ہے، آپ لوگ ان چیزوں میں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے جو آپ کے کپڑے ہیں بیکار، آپ لوگ یہ کہ کسی غریب کی مدد کر دیں جو بیکار پڑے ہیں کئی سالوں سے اور آپ لوگوں کے استعمال میں نہیں ہے، آپ وہ لوگ کپڑے دے دیں، کوئی بستر دے دیں، کچھ بھی دے دیں، تاکہ ان کی اس ٹائم پہ ہیلپ ہو سکے۔ اب اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ بالکل اپنے پھٹے ہوئے کپڑے دے دیں یا بالکل ہی بیکار چیز ان کو دے دیں، کہ اپنی بالکل ہی بیکار چیزیں، تو ایسے تو میرا خیال ہے اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو جو آپ لوگ استعمال نہیں کرتے، کافی عرصے سے آپ کے کپڑے پڑے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی کمبل وغیرہ، کوئی کھانے پینے کی چیز، اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑے سے پیسے ہی، چاہے 10 روپے ہیں آپ کے پاس، 100 روپیہ ہے، جس کے پاس جتنی حیثیت جس کی ہے نا، وہ اپنے حساب سے یہ اس آفت میں ان بہن بھائیوں کی مدد کرے اور اپنا حصہ اس میں ڈالے۔ ویسے یہ بات میں نے دیکھی ہے، جب بھی کبھی اس طرح سے پاکستان پر قدرتی آفات آتی ہیں تو سارے پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں اور دل کھول کر مدد کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور، سب لوگ زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ کا ورد کریں، کیونکہ اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ جو ہے یہ ہمیں مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ کئی لوگ اس کا 1.25 لاکھ یہ پڑھاتے ہیں آیت کریمہ، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کا کہا ہے، ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک جو بھی پڑھتا ہے اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اور آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، مگر ہم ظالموں میں سے ہیں، ہم نے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا، ہم ظالم ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ہوا، اور تو رحیم و کریم ہے، ہماری مدد کر اور اس مشکل کی گھڑی کو دور کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، اور تو ہی ہے مالک۔ تو آپ آیت کریمہ یہ نہیں کہ وضو کرنا ضروری ہے، وضو تو ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں تو کرتے ہیں، تو وضو اگر کر سکتے ہیں، آسانی ہو آپ کو تو وضو کر کے پڑھیں، نہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان پہ آفت آئی ہے
یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو کہ پاکستان پر آئی ہے، اور میں نے اس سے بڑی پہلے کبھی اتنا بڑا سیلاب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک بار زلزلہ جو آیا تھا وہ بھی بہت شدت کا تھا، تب میں نے دیکھا تھا کہ سارے پاکستانی مل جل کے کس طرح سے ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔ تو اسی جذبے اور اسی مدد کی اور اسی ہمدردی کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ بھی۔ جگہ جگہ جو کیمپس لگے ہیں، آپ بھی ان میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک زندہ قوم ہونے کی وہ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم ابھی زندہ قوم ہیں۔ ہمارے لڑائی جھگڑے یا جو فساد ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ وقتی ہوتا ہے، مگر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پاکستانی ایک ہوتے ہیں، اور ہم اپنے پیارے پاکستانیوں کو کبھی بھی اس مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ جس کا جو حصہ ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، جس لحاظ سے جو بھی اس کی حیثیت ہے اس حیثیت میں اپنا حصہ اس میں ڈالے، اور سیلاب زدگان کی جتنی زیادہ مدد ہو سکتی ہے وہ کرے، اور آیت کریمہ کا ورد بھی جاری رکھیں تاکہ ہمیں اس مشکل سے نجات ملے۔ جیسے کرونا کا خاتمہ ہوا ہے ہمارے ملک سے، اسی طرح سے اللہ پاک اس سیلاب کی مصیبت کو بھی ہمارے ملک سے دور کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک جلد سے جلد اس آفت سے ہمارے ملک کو بچائے، اور ہمارے جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو کسی طریقے سے بھی پورا نہیں ہو سکتا، مگر آئندہ اللہ پاک ہمیں ہر نقصان سے بچائے، اور جو غریب اور مجبور بیچارے بیٹھے ہیں ان کو اللہ پاک مزید بیماریوں سے بچائے، کیونکہ سیلاب جب ختم ہوتا ہے تو بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، ہیضہ اور اسی طرح کے بہت ڈینگی بھی پھیل جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو حملہ کر دیتی ہیں اس سیلاب کے بعد۔ تو اللہ پاک ہمیں ان آنے والی بیماریوں سے بھی بچائے، اور ہر طرح سے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارے ملک کو اس قدرتی آفت سے محفوظ رکھے جو کہ سیلاب کی صورت ہمارے ملک میں آ گئی ہے۔ تو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی تک سیلاب کا جو ریلا ہے وہ کبھی کہاں سے گزرتا ہے، جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں تباہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ تو آپ سب لوگ بھی دعائیں کریں، اور یہ آیت کریمہ کا ورد جاری رکھیں سب لوگ، تاکہ ہمیں جلد سے جلد اس مشکل سے نجات ملے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔